لبیک کل والا سبق میں نے بھیج دیا تھا، امید ہے آپ یاد کر کے آئے ہوں گے۔ گروپ کی جیسے تحریریں بھیجی جاتی ہیں باقاعدہ، آپ نے کورس کو پڑھ کر باقاعدہ ہر آنے والی تحریر کو کوئی ایسے بھی ہیں جو گروپ میں شامل نہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں، وہ پیچھے محمد اسامہ اندر لکھوایا ہوا ہے آپ جو نہیں ہے وہ لکھوا دیجیے گا۔ سبق یاد ہے جی؟ سن لیں۔ وہ پیچھے سب سے چشمے والے، کالی ٹوپی والے، کالی ہے یا نیلی ہے ٹوپی، جی جی میرے بالکل سامنے بیٹھے، کیا نام ہے آپ کا؟ نبیل۔ کل آپ تھے؟ آج ہی آئے تشریف
جی مولانا عمار رضا، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ۔ ادلہ شرعیہ کیا ہے؟ شریعت کے جو دلائل ہیں ان کو ادلہ شرعیہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی غلام اویس کرنی ٹیچر ہے ماشاءاللہ۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے شریعت نے ہمیں کتنی چیزوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے؟ چار چیزیں۔ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ سبحان اللہ۔ اگر کچھ سبق صحیح سنا دے تو بلند آواز سے حوصلہ بڑھائیں۔ در و دیوار ڈھونڈے ذرا سبق انہوں نے بالکل صحیح سنایا ماشاءاللہ۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادلہ اربعہ۔ ادلہ اربعہ، چار ہے ماشاءاللہ۔ تشریف جی حافظ شہید بن محمد شہید نقشبندی، اصول فقہ کی تعریف آپ اپنی فہم کے مطابق اپنی زبان میں بیان کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تشریف جی حافظ حسن، سبق یاد کیا ہو گئے؟ علماء اصول نے لفظ کے معنی کے اعتبار سے کتنی تقسیمات کی؟ چار تقسیمات کی۔ ان کے نام کیا ہوں؟ وہ کون سی تقسیم ہے کہ جس میں لفظ کے معنی کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے؟ تو چار تقسیمات ہو گئی۔ جو دوسری تقسیم ہے وہ کس اعتبار سے؟ دوسری تقسیم پہلی تقسیم کس اعتبار سے تھی؟ سنائیں تھوڑا اونچا کر بولیں تب کو آواز آ جائے۔ پہلی تقسیم اس لحاظ سے کہ لفظ فلاں معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری تقسیم کس اعتبار سے تھی؟ یہ تو آگے مثالیں ہو گئی نا، اس کی تعریف اس لحاظ سے وہ تقسیم ہے کہ معنی جو ہے فلاں معنی کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تشریف حقیقت، مجاز، صریح اور کنایا۔
حقیقت، مجاز، صریح اور کنایا کہ حضرت مولانا احمد رضا صاحب بتائیں یہ کس اعتبار سے تقسیم ہے؟ تشریف اچھا، چوتھی تقسیم ہم نے پڑھی تھی وہ اس اعتبار سے کہ لفظ کی جو دلالت ہے وہ معنی پر کس کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس اعتبار سے جو قسمیں بنتی ہیں وہ کون سی قسمیں ہیں؟ جسے آتا ہے وہ حال جی وہ بھی آپ بیٹھے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اویس آپ یہی چار قسموں کے نام بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو سب کو یاد نہیں، آج انشاءاللہ ہم ان کی تشریح و توضیح پڑھیں گے اب ان کی کیا معنی ہے۔ جی دوسری قسم آپ درود پاک پڑھیں، السلام اچھا جی، اب ذرا یہ سمجھنے والا معاملہ ہے جو ہم نے کل پڑھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کو ابھی صرف آپ نے یاد کر لیا ہے، گھبرانا نہیں، یہ انشاءاللہ آج ان کو سمجھتے ہیں، چکاچوند ہو کر آپ بیٹھے۔ سب سے پہلے ہم نے جو اصطلاح پڑھی ہے وہ ہے خاص، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں لفظ خاص رکھیں، آپ اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، خاص اس کو کہتے ہیں۔ خاص کی جو علماء اصول دین نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے لفظ وضع لمعنى معلوم على سبیل الانفراد، وہ لفظ جو کسی معلوم یعنی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ دوبارہ سن لیں، وہ لفظ جو کسی معلوم یعنی معین اسپیسیفک چیز کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں لفظ خاص۔ وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ خاص۔ یہ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، عام خاص، کہ وہ نہیں ہے، یہ ایک خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لہذا اس کا جو اصول فقہ کے اندر معنی ہے ہم وہ بیان کریں گے اور اسی سے مسائل کا بات ہوتا ہے اسی کو بیان کریں گے۔ لفظ وضع لمعنى معلوم على سبیل الانفراد، وہ لفظ جو کسی معلوم یعنی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب اس عبارت کی تھوڑی وضاحت
بھی سماعت فرما لیں۔ پہلا لفظ آیا ہے لفظ، لفظ ہی سمجھ گیا ہے لفظ، یعنی وہ کلمہ جو زبان میں بولا یا لکھا جاتا ہے، بات سے بولا جائے یا اس کو لکھا جائے۔ وُدِعَ آگے آیا ہے لفظ وُدِعَ، وُدِعَ کا مطلب ہے رکھا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ رکھا گیا، وضع کیا گیا یا بنایا گیا، یعنی زبان میں کسی مقصد کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایسا لفظ جو کسی خاص مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کو وہ ہوتا ہے وُدِعَ۔ آگے ہے لِمَعْنَى مَعْلُومٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معلوم، واضح اور معین معنی کے لیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو۔ آگے ہے علی سبیل الانفراد، انفراد کے طریقے پر، یعنی وہ لفظ صرف ایک ہی مفہوم پر دلالت کرے، عمومی معنی اس میں نہ ہو، اس میں عمومی معنی نہیں ہوگا، بلکہ جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کی دلالت اسی معنی پر ہوگی۔ سمجھ شریف میں آگے یہ بات، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، علماء لغت میں جو زبان دانی کے ماہر علماء ہوتے ہیں، لفظ کو خاص کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس کا استعمال اسی معنی میں ہوگا۔ مثال کے طور پر زید، لفظ زید ہے، یہ کسی کا نام ہے، اب اس کو کس لیے وضع کیا گیا ہے کہ یہ کسی کا نام ہوگا، اب یہ کسی کا نام ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ خاص کی مثال ہے، یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خاص وہ لفظ ہے جو کسی ایک معین چیز کے لیے ہو، نہ کہ عام طور پر سب کے لیے۔ اس میں عمومیت نہیں پائی جاتی، یہ سب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جس کا نام زید ہے نا اسی پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اصول فقہ میں خاص کی بڑی اہمیت ہے، اصول فقہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں اس میں اس خاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پر جب احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی میں اور بھی مثالیں دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس کے اپوزٹ ہے وہ ہے عام۔ دوسرا ہم نے لفظ کیا پڑھا تھا؟ عام، خاص، عام، مشترک طور پر، یہی تھی نا پہلے۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیجیے، یہ لفظ خاص کی سمجھ آ گئی؟ کیا ہوتا ہے لفظ خاص؟ جو کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب عام کیا ہے؟ اس کی علماء اصول نے تعریف یہ بیان کی ہے، اللفظ الذی یشتمل جمیع ما یصلح له بوضع واحد من غیر حصر، وہ لفظ جو ایک ہی وضع یعنی لغوی استعمال کے ساتھ ہر اس چیز کو شامل ہو اور ہر اس چیز کو اپنے اندر شامل کرے جو اس کے تحت آ سکتی ہو بغیر کسی گنتی یا حد بندی کے۔ خاص کیا تھا؟ جو صرف جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے لفظ کو اسی معنی میں اس کا، اور عام کیا ہے؟ وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی وضع لغوی استعمال کے ساتھ ہر اس چیز کو شامل ہے جو اس کے تحت آ سکے۔ اس عبارت کی بھی
وضاحت میں لفظوں کی بھی کر الذی یشتمل ایسا لفظ جو احاطہ کرے شامل ہو جمیع ما یصلح لہ ہر اس چیز کو جو اس کے معنی میں آ سکتی ہو بوضع واحد ایک ہی لغوی استعمال یا دلالت کے ساتھ یعنی بار بار نیا معنی مراد نہ لیا جائے ایک ہی لفظ استعمال ہو اور اس کے تحت جتنی انواع آ سکتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی لفظ کے اندر سما جائیں ان کی تعداد کوئی مقرر نہیں وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں وہ 10 بھی 100 بھی 1000 بھی لاکھ بھی اور کروڑوں بھی ہو سکتی ایک ہی لفظ کے اندر یعنی ایسا لفظ ہوگا جس کے اندر عمومیت ہوگی اور اس میں کوئی حصر بھی نہیں ہوگا اب مثال کے طور پہ خاص کی مثال میں نے کیا دی زید اسی کی خاص کی مثال نبی قرآن اب قرآن کس معنی کے لیے ہم سب جانتے ہیں نبی کس معنی کے لیے ہے زید کس معنی کے لیے اب عام کی مثال کیا ہے الناس 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 کا مطلب ہے لوگ لوگوں کی کوئی گنتی نہیں 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں 100 لوگ بھی ہو سکتے ہیں 1000 لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ بھی جیسے قرآن نے کہا نا یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو لفظ ایک ہے اب آپ کو سمجھ میں زیادہ بات کرنا آئے یا ایھا الناس اے لوگوں لفظ ایک ہے الناس لیکن اس میں لوگ کتنے شامل ہیں جب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر جتنے مخاطب قیامت تک کے آنے والے خواہ وہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں کوئی بھی نہیں جس پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے وہ الناس کے اندر شامل ہے شریف میں آگے بات اسی طرح رجال رجل کی جمع ہے رجال مردوں ہے اب اس میں بھی جب رجال ہے یہ عام لفظ سارے مرد اس میں اسی طرح مسلمون سارے مسلمان شامل ہو جائیں گے کافرون سارے کافر شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح بعض اسماء ایسے ہیں جن کے اندر جمع کا معنی پایا جاتا ہے تو اسماء عموم ہوتے ہیں جیسے کل یہ بھی اس میں بھی عمومیت ہے جمیع اس میں بھی عمومیت جی تو کیسے عام خاص اور آپ کی نظر اچھے نہیں وہ بلکہ کوئی میں ذرا انگریزی زیادہ قدم کیا کہوں انگریزی جانتے ہو اتنی ہے کچھ چیزوں کی سمجھ ہے لیکن پر یہ اگر آپ بتا دیں لفظ کے سنا ہے میں نے وہ چیز نہیں اب آپ سمجھیں انشاءاللہ کہ آگے جو مثالیں آ رہی ہیں اس میں وہ آسانی ہے اچھا سوال کوشش کر کے کوئی ذہن میں لکھ لیں اور آخر میں موقع دوں گا اچھا یہ جو لفظ ہے کل یہ بھی عام ہے جمیع یہ لفظ بھی عام ہے لفظ من کیا لفظ ہے من یہ بھی عام ہے اور لفظ ما یہ بھی عام ہے یہ سارے کے سارے عام کے دائرے میں آتے ہیں یاد رکھیے کہ
नाम सुना है? हमारे बड़े लोग प्यार वाले में बड़ी मोहब्बत के साथ वो आते हैं, बड़ी अपनी ड्यूटी से वक्त लेके आते हैं। अब सुनिए कि आम और खास की मिसाल, फिर इसको मैं कुरान मजीद से भी मिसाल दूंगा। जैसे कि मैं ये कहूँ जमीउ तुल्लाब यजलिसूना अलल अर्द इल्ला शकील फइन्नहु मरीद, वो है नहीं अदील आएंगे नहीं ना उसमें। सुने ये देखिए, ये खास और आम को समझे आप। इस मिसाल से बखूबी ये जान जाएंगे। जमीउ तुल्लाब, तमाम तलबा, जमीउ तुल्लाब यजलिसूना अलल अर्द, तमाम तालिबे इल्म जमीन पर बैठे, इल्ला शकील, वाय शकील के वो कुर्सी पर बैठ सकता है। क्यों? फइन्नहु मरीद, वो मरीज है। ठीक है, वो मरीज है, को मसला है, इस वजह से वो कुर्सी पे। अच्छा, इस मिसाल में अब आप समझिए कि खास क्या है, आम। जब ये कहा जमीउ तुल्लाब यजलिसूना अलल अर्द, ये जुमला बोलकर एक उमूमी हुक्म दिया, सबको उसमें हुक्म दे दिया, उसमें किसी का इस्तिस्ना नहीं किया, आम हुक्म दे दिया। जमीउ तुल्लाब यजलिसूना अलल अर्द, सारे के सारे तालिब इल्म जमीन पर बैठे। ये क्या है हुक्म? आम, इसमें किसी का नाम नहीं। यानी इस क्लासरूम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होंगे। और जब कहा इल्ला शकील, अब ये बोलकर एक फर्द को खास कर दिया, ये बोलकर एक फर्द को खास कर, बस रख दे, इसको बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन समझिए कि आगे की बात, एक कहा कि सारे के सारे जमीन पर बैठे, ये उमूमी हुक्म है सबके। अब इसमें कोई बंदा कहेगा कि मैं भी नीचे बैठूं, भाई कह दिया है जमीउ तुल्लाब, तो ये लफ्ज़ जमीन ने सबको अपने घेरे के अंदर ले। अब ये पूछना इल्मी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा, भाई मुझे चूंकि नहीं कहा गया रहता मैं नहीं बैठता, भाई जब कह दिया है सारे बैठे जमीउ तुल्लाब, तो जो जो तालिबे इल्म है उस सब के लिए ये हुक्म इसके अंदर मौजूद है। फिर एक फर्द को खास कर लिया, इल्ला शकील, शकील ऊपर बैठ सकता है, तो ये खास है, उसको उमूमियत से निकाल कर खास कर लिया। समझ में आ गई? अब आप इसको कुरान और हदीस की रोशनी में समझें, फिर इसी से पता चलेगा कि मसाइल का इस्तेमाल कैसे होता है। कुरान में फुरकान हमीद ने फरमाया अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काट दो। चोर मर्द, अब ये कुरान है, इसको समझिएगा। और फिर जो कहते हैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ो कुरान समझ आएगा, उनकी भी हालत देखिएगा कि वो जहालत की इस वादी के अंदर भटक रहे। समझो बताइएगा कितना वाज़ेह हुक्म है। एक बंदा है यूट्यूब पर ऐसा कहता है कि 2-2-4 की तरह कुरान में मसला लिखा हो, क्या हम उस पर अमल नहीं कर सकते? ये 2-2-4 की तरह है कि नहीं? चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काट दो, कितना वाज़ेह हुक्म है। लेकिन क्या जो चोरी करे उसके हाथ काट दे? अब एक आम हुक्म है, अपनी नकलो हरकत को बैठ। अच्छा जी, ये क्या है? ये हुक्म क्या है? आम। लेकिन इसका ये आम हुक्म है, लेकिन इसमें उमूमियत पाई नहीं जाती। अस्सारिकु चोर और अस्सारिकतु चोर, ये उमूम पर दलालत कर रही है अल्फाज।
کہ ہر چور نہیں، وہ کتنا ہی معمولی مال بھی چوری کر لے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، ظاہر یہی ہو رہا ہے، لیکن اس کو خاص کر دینے والی دلیل صحیح مسلم شریف کے اندر وہ حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، فرمایا کہ چور کا ہاتھ اس وقت تک نہ کاٹا جائے جب تک کہ وہ 4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری نہ کرے۔ اب اس کی کیا کیا قرآن نے کیا کہا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنا۔ اب قرآن اس کی کیا، قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ ہم نے تم نے رسول کو بھیجا ہے جو تم پر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی وضاحت کی وہی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمومیت کو خاص انداز سے بیان کیا۔ اب یہ بھی اس میں پھر فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔ ہم چونکہ حنفی ہیں تو احناف کی جو دلیل ہے، احناف کی جو دلیل ہے وہ قیاسی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ قیاسی دلیل۔ اللہ ربا کتنے؟ کہ ہمارا یہ ماٹو ہے نہیں ہے قرآن حدیث، جیسے بات لوگوں نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس قرآن حدیث میں بات کریں گے، جبکہ بہت سارے دین کے مسلمات ہیں جن کو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، اجماع سے ثابت نہیں ہے، قیاس سے ثابت۔ ہماری جو دلیل ہے نا احناف، وہ ہے کم از کم 10 درہم کا سامان اگر چور چراتا ہے اس کی پھر بہت ساری شرائط ہے کہ کہاں سے اس نے چوری کیا، کیونکہ موضوع اس وقت وہ آیت انشاءاللہ جب ہم بیان کریں گے، اگر اس کو موضوع صحبت بنایا تو پھر اس میں یہ بھی بیان کریں گے، لیکن ابھی چونکہ آپ خاص بات سمجھ لیجیے یہ ضمن آ جائے تو ہمارا موضوع کم از کم 10 درہم، کیونکہ اقل مال جو ہے نا شریعت نے وہ قرار دیا ہے، جو حق مہر دیا جاتا ہے، کم از کم جو حق مہر ہے اس کو شریعت نے مال کہا ہے، تو اس سے کم کو شریعت مال ہی نہیں کہتی، اس سے کم اگر کوئی چرائے گا وہ مال ہی نہیں ہے، جب مال ہی نہیں ہے اس کی حیثیت نہیں تو چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب عام اور خاص کو اس سے کہتے ہیں، قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کیا کریں، چوری کریں تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، عمومیت پائی جا رہی ہے، لیکن اس کو خاص کس نے کیا، حدیث نے، اس نے بیان کر دیا کہ وہ کون سا چور ہے، اور یہ حدیث بھی کسی خاص وقت کے لیے ہے، اس وقت حضور نے فرمایا۔ تو ہمارا جو موقف ہے وہ ہے قیاسی، پر اس سب بحث کو چھوڑ کر عام اور خاص کی بتائیے، اس سے سمجھ آئی، کچھ آئی سمجھ؟ طلباء جو دارالدعوی والے ہیں ان کے علاوہ عوام میں سے بتائیں سمجھے اس بات کو۔ اگرچہ تھوڑا میں یہ نہیں کہتا پہلے یہ چیزیں ان کا تعلق ہے، اس سے دل برداشتہ بھی نہ ہو، کچھ چیزیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، آگے گزرتے جائیں گے، بار بار دلائل سے جب گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا جائے گا نا کہ اس میں عمومیت پائی جا رہی ہے، یہ آج پھر انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا مسئلہ۔ کچھ سمجھ آ گئی جی آپ
چلے مثال نوٹ کریں۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، کیا کہا؟ آپ نے تو بتایا حکم عام ہے یا خاص ہے؟ عام ہے۔ کس لفظ میں عمومیت پائی جائے؟ اقیموا کے اندر آپ طالب علم آپ پڑھتے ہیں کون سے سال حدیث اب دیکھیں اقیموا الصلاۃ اللہ کا نماز پڑھو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ میرا نام آئے گا تو میں پڑھوں گا، اس سے چلے ایک اعتقادی مسئلہ سمجھ، اعتقادی مسئلہ سمجھ۔ کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ذرا بتائیں، یہ جو آپ ختم شریف پڑھتے ہیں، ختم شریف یہ جو پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہے کھانا آگے رکھ دو؟ 11ویں شریف کان کی نکات کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت سے یہ ساری چیزیں عمومیت کے تحت ہی اپنے مقام پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی۔ ارے رات میں جس چیز کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے تو عام پر عمل ہوگا جب تک کہ اس کی تخصیص نہ آ جائے۔ کیوں کہ مولانا اللہ ایسے ہی بنتا ہے۔ قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ فلیفرحوا میں عمومیت ہے، خوشی کرو۔ کیا کرو؟ خوشی۔ میلاد شریف میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ لائٹیں جلانے کی کوئی خاص دلیل لے کے آؤ، یہ لنگر پکانے کی کوئی خاص دلیل لے کے آؤ، جلوس نکالنے کی خاص دلیل لاؤ۔ بھائی قرآن نے عام حکم دے دیا کیا کرو؟ ابھی تاریخ میں ہم نے کیا پڑھا کہ پھر خوشی کی جتنی انواع ہوں گی جو اس کے تحت آتی ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ علی عمران سمجھ میں عام ہو گیا نا، سمجھ آ گئی؟ قرآن نے کہا فلیفرحوا، جب کوئی خوشی ملے، اللہ کا فضل ہو جائے، نعمت ہو جائے تو کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ یہ قرآن کا عام حکم ہے۔ اب اس کے تحت جو بھی خوشی ہوگی وہ اس کے اندر داخل ہوگی، کسی دور میں خوشی کا جو بھی رنگ ہوگا وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، اب کچھ آگے چلیں، آگے آ جائے کہ مشترک۔ مشترک کی تعریف ہے ما وضع لمعان متعددۃ بوضع واحد۔ مشترک وہ لفظ ہے جو ایک ہی لفظ ہو، ایک ہی لفظ ہو لیکن اس کا اطلاق متعدد مختلف معانی پر ہو۔ لفظ ایک ہو لیکن اس ایک لفظ کا اطلاق کئی معانی پر ہو، اور ہر معنی کے لیے وہ لفظ اصلاً رکھا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عربی زبان ہے نا، یہ دوسری زبانوں کی طرح کوئی یتیم زبان نہیں ہے کہ جس کے پاس لفظوں کی کمی ہے۔ یہ بڑی وسیع زبان ہے، دنیا کی دولت مند ترین زبان ہے، اور قرآن اسی میں نازل۔ اب عربی کے اندر ایک لفظ کے بعد کئی معنی۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، اصول فقہ کی اہمیت سمجھیے، دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ہمیں بڑی قرآن فہمی حاصل ہے اور بات ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر اس کا فہم حاصل کر کے بیان کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو خاص بھی ہو گیا، عام بھی ہو گیا، اب لفظ ہے جی مشترک۔ مشترک کیا ہے؟
لیکن مختلف معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا، بنایا گیا، یعنی ایک ہی لفظ لیکن اس سے ایک سے زیادہ الگ الگ معنی مراد کیے گئے، اور یہ معنی لفظ کے اصل استعمال کا حصہ ہو، مجازی طور پر نہ کیے گئے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسد کا معنی شیر ہوتا ہے، مجازن بہادر کو بھی وہ اور چیز ہے، یہ وہ لفظ ہوگا جو مشترک ہوگا، یہ وہ لفظ ہے جو مختلف معانی کے لیے الگ سے ہر معنی کے لیے وہ لفظ الگ الگ وضع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مثال اب اس کی سنیے، لفظ ہے عین، کیا لفظ ہے؟ عین۔ اب اس لفظ کے جو معنی ہے یہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کو بھی کہتے ہیں عین، پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، سونے کو بھی عین کہتے ہیں، سونا نہیں سونا، گولڈ، ٹھیک ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ ابھی 3 ہو گئے۔ چوتھا ایک معنی ہے جاسوس، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ کیا کیا؟ آنکھ کے لیے پانی کے چشمے کے پانی کا چشمہ اور سونا سونا جاسوس اور لفظ، ان چاروں معنی کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے لغت عرب کے اندر، ان چاروں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ لفظ عبارت میں آ جائے گا معنی کیسے کریں گے؟ معنی سیاق و سباق کو دیکھ کر کسی دلیل کے ساتھ، وہ آگے میں مثال بھی اس کی دیتا ہوں۔ ایک اور لفظ ہے کہ نفس، لفظ بولے کیا ہے؟ بڑی آسان ہے، نفس، نفس لفظ میں ہے جی صاحب، نفس، نون فا سین۔ اب اس کا معنی ہے جان، اس کا معنی ہے شخص، اور اسی کا معنی ہے خواہش۔ یہ تینوں معنی کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے، لفظ نفس، جان، شخص اور خواہش۔ اب جب یہ لفظ آئے گا، دیکھیے میں قرآن سے اس کی مثال دیتا ہوں۔ حافظ لوگ بتائیں کہ فیہا عین جاریہ، یہ سورہ غاشیہ ہے، اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ لفظ بیان ہوا ہے۔ لفظ پہلے ہم نے پڑھا تھا آئینہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ اب یہ ہے قرآن کہتا ہے فیہا عین جاریہ، یہ لفظ آ گیا عین، عین لفظ آ گیا،
माने इसके आप अपने ज़हन में वो चारों रखें, चारों माने भी ज़हन में आ गए। अब तर्जुमा इसका क्या है? ये मेरे सामने आला हज़रत का तर्जुमा है और इसमें रवा चश्मा है, उसमें रवा चश्मा है। ये बड़ा गलील तर्जुमा है। अगर मैं इस पर बात करूँ ना, देखिए पानी का चश्मा नहीं कहा, सिर्फ चश्मा है, क्योंकि रवा चश्मा होता ही पानी का है। ये बलागत है मेरे इमाम। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होगा, समझिए ये अब फकाहत के, ये फिक़्हुल कुरान, अब ये जो है ना सोते फूट के आपको मिल रहा है। आइनों के और भी मानी है, आँख भी इसका माना है, सोना भी इसका माना है, जासूस भी इसका माना है, और पानी का चश्मा भी इसका। यहाँ पर ये तर्जुमा क्यों किया जाए कि उसमें रवा चश्मा यानी पानी का चश्मा होगा, दूसरे तर्जुमे क्यों नहीं किए गए? उसका जवाब ये है, हम पीछे देखेंगे कि तसलसल किस चीज़ का आ रहा है। तसलसल किस चीज़ का आ रहा है? सियाक़ व सबाक़ को देखा जाएगा तो पीछे जिक्र हो रहा है जन्नत की आलीशान सुखों का। पीछे एक तसलसल से बात चल रही है ना। देखिए क्या बात हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह फरमाता है फी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा अय्नुन जारिया। पीछे बात हो रही है बुलंदों फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाग में, कि उसमें कोई तो बेहुदा बात ना सुनेंगे, इसमें जन्नत में। तो ये सारी उसी की बात हो रही है। एक फीहा, उसमें, इसमें जन्नत में, बात जन्नत की हो रही है। और जिसमें अब यहाँ जासूस का लफ्ज़ माना कर सकते हैं, तो इससे ये मालूम हुआ कि ये लफ्ज़ है मुश्तरक। ये लफ्ज़ क्या है? मुश्तरक। बताना ये था कि लफ्ज़ मुश्तरक वो होता है जिसके अंदर लफ्ज़ एक हो, उसके मानी मुतअद्दिद हो, मानी उसके। अब मुश्तरक के साथ क्या है कि मुअव्वल, ये भी लफ्ज़ बड़ा था ना, मुअव्वल, मुअव्वल। अब इसकी तारीफ क्या है? मा तरज्जहा मिनल मुश्तरक बादु मानी बेगालिबिर रअय वल इज्तिहाद। जिस लफ्ज़े मुश्तरक के एक माना को दलील की बिना पर मुअय्यन कर दिया जाए। पीछे मुश्तरक और उसके साथ ये मुअव्वल को समझे। मुश्तरक में क्या था? एक लफ्ज़ मानी मुख्तलिफ। मुअव्वल में क्या है भाई? मुश्तरक में जो मुतअद्दिद मानी है उनमें से एक माने को किसी दलील के साथ, एक मुअव्वल में क्या है? मुश्तरक मानी में से एक खास माने को दलील के साथ मुअय्यन कर लिया जाए, ये है मुअव्वल की तारीफ। और वो लफ्ज़ मुअव्वल होता है। जैसे अय्नुन जारिया, इसमें अय्नुन जो है इसको पानी के चश्मे के साथ ये माना खास किया। क्यों? ये दलील के साथ कर दिया ना। एक तो पीछे सियाक से के पीछे तज़किरा जन्नत का हो रहा है, इसको इससे खास कर दिया। समझिए क्या आगे? इसी तरह लफ्ज़े यद है, इसका माना क्या होता है? हाथ, यदुल, इसका माना है हाथ। कुरान मजीद फुरकान हकीम ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, क्या फरमाया? उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यदुल का एक माना है हाथ, हाथ कौन सा? जिस्मानी हाथ। और हाथ का एक माना है कुदरत, ताकत। यदुल का एक माना क्या है?
पाक जिस्म व जिस्मानियत से अल्लाह ताला पाक है। उसका हाथ नहीं, तो जिस्म ही नहीं तो हाथ कैसे होगा? वो जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, वो मकान से पाक, वो मान से पाक। अब इसका माना क्या होगा फिर कि अल्लाह ताला जल्ला वाला फरमाया कि अल्लाह होगा कि एक उनके हाथों पर अल्लाह की हिमायत है, नुसरत है, मदद है, उसकी कुदरत वो उनको शामिल है। लिहाजा दलील के साथ इस माने को खास कर दिया गया। ये है मुअव्वल। बताइए कुछ आज कल की बनिस्बत आज आसानी हुई, आगे होती जाए। ये असल में घंटा बहुत होता है, अगर मैं तसल्सल से पढ़ाऊँ पर सिर्फ मेरे सामने तलबा हो जिनका शौक किसी चीज़ है, फिर तो एक घंटे में कितनी चीज़ें पढ़ाई जा सकती, तमाम भी है। असल बस थोड़ा भी समझ में आ जाए ना, उसको भी बहुत जान कर हम जो है खुश हो जाएंगे। बड़ी स्लो, अगर जो स्पीड को स्लो है हमारी, थोड़ा समझ में आ जाए लेकिन अच्छे तरीके से। अच्छा, कोई अपने अल्फाज में, अवाम में से तलबा जो है वो अपने अल्फाज में जिस तरह के लोग बयान कर सके कि आज जो सीखा है, कोई बयान कर सकते सीखने का क्या फायदा हुआ है इस इल्म को? जी समझते हैं बात? फिर तो अगर आप में से कोई साहिब इतना सबक हमने आज पढ़ा है, अपने अंदाज में, अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि मैंने ये चीज, कोई एक नुक्ता हो, कोई एक खुफिया हो, कोई एक फायदा हो, तो आज के सबक से समझ आया हो कि ये चीज़ मुझे समझ आ गई है कि पुराने हदीस, फकाने हदीस से मसाइल अदर करने में ये दुश्वारियाँ होती हैं, ये मुझे बात समझ में इस अंदाज में आ गई। कोई बयान करेंगे? जी प्रोफेसर साहब। में तो वाजिब किया जी आप माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? सैयद अमीर। सैयद अमीर। ये मुश्तरक मुअव्वल के समझने में ये बड़ा ज़रूरी था। मिसाल के तौर पर आला हज़रत का मैं तर्जुमा पढ़ रहा था, जिसमें वन नज्म व शजर यसजुदान, बहुत सारे लोगों ने इसका तर्जुमा किया है कि सितारे और दरख्त ये सजदा करते हैं अल्लाह। आला हज़रत तर्जुमा किया है कि सब्ज़े और दरख्त अल्लाह को सजदा करते हैं। तो हमने काफ़ी तराजिम देखी करते करते, अक्सर ने ये सितारे तर्जुमा किया होता और नज्म का मशहूर माना भी ये। अरबी फारसी के जो मुख्तलिफ तराजिम हमने देखा कि ये लफ्ज़ अन्नज्म मुश्तरक है मुख्तलिफ मानी के लिए। अन्नज्म सिर्फ सितारे को नहीं कहते जिसका माना नजूम, जिसका जमा नजूम बनती है, बल्कि अन्नज्म उन कहते हैं छोटे बूटे जो बगैर तने के होते हैं, और शजर वो दरख्त होगा जो तने वाला हो। तो आला हज़रत तब से ये तर्जुमा किया कि और सब्ज़े और दरख्त अल्लाह को अगर ये मुश्तरक का ये उसूल सामने रखा जाता तो ये माना समझ नहीं आता। यानी ये लफ्ज़ मुश्तरक मुअव्वल आपने आज की, आपकी वैसे क्या शक्ल क्या है, क्या करते क्या हैं आप? ठीक है बस खुशी हुई। लेकिन जी बड़ी शर्ह सदर के साथ इन मसले को बयान किया। और कोई सरकार साहब खामोश हैं?
جی جی حضرت یعنی جامعہ کا طالب ماشاء اللہ، یعنی ٹھیک ہو گیا، سوال سب سے عام کیا، پھر اس میں سے خاص کر دیا۔ یہ اب یہ آپ اس کو دیکھیں گے، اس سے قرآن فہمی میں بڑی مدد ملے گی آپ۔ یہ لوگ آج اصطلاح میں پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم نے یہاں جتنے طلبا بیٹھے ہوں گے نا، جن کو سر و نام پڑھ کے آئے ہیں، تو پتا ہوگا پہلے دن بلکہ مہینہ بعد میں پتہ یہ گردانے کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، کیوں سر پہ صدیر پڑھا رہے ہیں، دماغ کھپ جاتا ہے، درم یادر گزر کرنا ہوگا، دار مدر کو یادر گزر مدار مدر ایسے ٹکرے مارے۔ یہ بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک سیکے کے پیچھے کتنے کتنے مسائل جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ خود سے سامنے آتے ہیں۔ جب شرح صدر ہوتا ہے، علم بڑھتا رہتا ہے، علم جب بڑھتا ہے تو علم کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ دل میں روشنی کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار، تشریف۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا آپ کو ہوتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ کچھ اصول فقہ کی اصطلاحات اور ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ کچھ دن بعد ہم قرآنی آیات پر انشاءاللہ جو ہے نا جی، وہ جو اصل جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، فقہ القرآن، قرآن کی آیتوں سے جو احکام ہیں ان انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے۔ جی صاحب، جو ہم کورس کے دوران مضامین پڑھ رہے ہیں، کیا ان کا تعلق یہ عوام الناس کے لیے فرض ہے یا علوم جو ہے؟ یہ فرض علم میں تو ہر کسی کے لیے نہیں آتا، لیکن اگر عوامی سطح پر طہارت کے مسائل ہے، نماز کے مسائل آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، نماز کے مسائل یہ آئیں گے وہ بھی۔ یہ اصل میں ان کو دلائل کے ساتھ سمجھیں گے نا۔ مصطفیٰ جانے رحمت بلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت بلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بلا ہو سلام۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ اللہ۔ یا اللہ ہمارے اس علمی کام کو قبول فرما، جو آج سبق پڑھا ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔